میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سب رنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو آج کا سب رنگ. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت سارے موضوع ہیں، لیکن جیسے جیسے پروگرام چلے گا اس پہ ہم بات کرتے جائیں گے. میرے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ شامل گفتگو ہوں گے. سعودی عرب کا اور مڈل ایسٹ کا جو دورہ تھا جناب ٹرمپ صاحب کا، اس کو عربوں نے اربوں میں استقبال کیا، لیکن دوسری طرف غزہ جو ہے وہ ابھی تک جل رہا ہے. وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، بمباری اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں اس چیز کو کیوں نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ہمارے ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے اس کو اس وقت جی معافی چاہتے ہیں، ذرا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لائیو پروگرام میں ایسے ہوتا ہے. بہرحال اس کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور لیڈر بھی ایسا جس کی تعریف دشمن جو ہیں وہ بھی کریں. یہ دیکھیے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اور ہمارا ملک جو ہے اس نے اپنے لیڈر کو جناب باندھ کے رکھا ہوا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کو چھڑواتے نہیں. لیکن وہ تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک عوام خود نہیں نکلے گی. اگر میں کہتا ہوں میرا دشمن عمران خان ہے تو میری بھی عزت بڑھے گی، کیونکہ میرا دشمن اس قد کا ہے. اگر میں کہوں گا میرا دشمن شہباز شریف ہے، لوگ کہیں گے میجر صاحب دماغ خراب ہے. یہ سٹینڈرڈ ہے تمہارا؟ شہباز شریف کو تم نے دشمن؟ میں بالکل بھی، میں آن ریکارڈ کہتا ہوں میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا 1%. لیکن اگر وہ بندہ بریو ہے تو اس کی اگر اس میں کیریکٹر ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور یہ وہ دنیا بھر سے نون لیگ نہ مانے، یار دنیا مان رہی ہے، ٹھیک ہے، نون لیگ نہ مانے. وہ لوگ عمران خان پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے پورا ملک لوٹ لیا. وہ کہہ رہے ہیں اس نے توشہ خانہ لوٹ لیا. او بھائی تم نے پاکستان کھوکھلا کر دیا. جی تو آپ نے سنا کہ یہ میجر گورو ہے انڈیا کا، اور یہ بڑی یعنی کہ بات چیت کرتا ہے پاکستان کے خلاف. لیکن اس نے عمران خان کے حق میں ایک بات کہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آنیسٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے. لیکن پاکستان جو ہے اس کو ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. لیکن بغض اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس نے فوج کے حق میں ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی، اور وہ پی ٹی آئی کا ہیڈ جو ہے وہ پہن کر آ گیا ہے. لیکن جواب نہیں اس بچے کا. اس نے آخر میں کیا کہا یہ ذرا میں اپنی پاک فوج اور قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پاک فوج نے انڈیا کو شکست دیا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر کا بچہ ان کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ کھڑا رہے گا، کہیں پہ بھی کبھی بھی تو کسی وقت بھی. پاک فوج زندہ باد، سردار زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد، عمران خان زندہ باد. جی آپ نے سنا کہ بچے نے جاتے جاتے بھی کہہ دیا کہ عمران خان زندہ باد. لیکن ہمارے جو کچھ ایسے ادارے ہیں جو بہت کرتا دھرتا ہے ہمارے پاکستان میں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ان کو خیال نہیں آتا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک لیڈر جو ہے اس کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہے. چلیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. لیکن ایک سوال اور جو ہے وہ یہاں پر اٹھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ہماری حکومت کو جو انڈیا نے اٹیک کیا اس کا علم تھا ایڈوانس میں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت ساری سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو علم تھا. اسی لیے جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2:30 بجے نماز پڑھنے کے بعد سوئمنگ پول میں جا بیٹھے، اور سوئمنگ پول میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ جنگ بندی چاہتا ہے. مجھے اس وقت جوائن کر لیا ہے آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب نے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام قائد صاحب. جی سر آپ نے انٹرو تو سن لیا تھوڑا بہت، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو سعودی عرب کا ٹرمپ کا دورہ تھا، عربوں نے اربوں کا استقبال کیا.
قطر نے تو کوئی طیارے بھی دیے ہیں اور بہت سارے معاہدے جو ہیں انہوں نے سائن کیے ہیں، لیکن غزہ جو ہے وہ جل رہا ہے، لیکن اس پہ ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ خاموش ہے. کیوں انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو ٹرمپ ایک تاجر آدمی ہے، اس نے جو سیکورٹی ڈاکٹرین تھی جو امریکہ کی ہوا کرتی تھی وہ اس سے تبدیل کر کے اس نے اکنامک اور کمرشل ڈپلومیسی کو ترویج دی ہے. وہ $3 کھرب، تھوڑی رقم نہیں ہوتی، تو $3 کھرب کے اس نے معاہدے کیے ہیں ان کے ساتھ. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو ہمارے KSA اور UAE اور قطر کے حکمران جس طرح اس کو پیش کر رہے تھے یا جس طرح اس کو استقبال کر رہے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا نعوذ باللہ جیسے کوئی خدا آ گیا ہے. میں نعوذ باللہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے قطر کے حکمران ہے تو ان کو دیا بھی ہے، وہ کوئی جہاز دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو استعمال کروں گا. اور انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ کہا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایک ایسے لیڈر ہیں، اس ریجن میں ابھر رہے ہیں، تو وہ اس کا بہت بڑا ایک رول ہوگا. دیکھیں، غزہ کی پٹی کے بارے میں انہوں نے محمد بن سلمان نے بات تو کی ہے، اور UAE اور انہوں نے جو قطر وغیرہ نے بھی بات کی ہے. حالانکہ قطر کو یہ سمجھا جاتا ہے وہ نسبتاً سعودی عربیہ سے تھوڑا سا ایک لبرل ایٹیچیوڈ رکھتا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے، لیکن یہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا. کہا یہ جاتا ہے کہ غزہ کی پٹی کے بارے میں اس کا جو پلان یہ ہے ٹرمپ کا کہ اس پٹی کو ایک ریاست جو ہے ایک ڈکلیئر کی جائے فلسطین کی، مختصر سی ریاست دے دی جائے. یعنی جو دو قومی نظریہ ہے، ادھر بھی جو دو قومی نظریہ ہے کہ دو فلسطین اور ایک اسرائیل کی ریاست ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ان اربوں سے جو انہوں نے $3 کھرب کا کیا ہے معاہدہ، تو یہ پٹی تو جو رچ ہے آئل سے اور دوسرے معاملات سے، اور یہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنانا چاہتے ہیں. یہ ان کا پلان یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک جب ٹرمپ ادھر موجود تھا، انہوں نے روکنے کے لیے بات نہیں کی. اس کو جنگ جو ہے وہ مسلسل، آج بھی 130 کے 40 جو ہے فلسطینی شہید ہوئے ہیں وہاں پہ. اور وہاں پہ UNO والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کھانا یا کوئی روٹی لے کے جاتے ہیں بچوں کے لیے یا وہاں کے لوگوں کے لیے، تو ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور بلکہ وہاں پہ بمباری کی جاتی ہے ہمارے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا فکر کا معاملہ ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے عرب کنٹریز میں اتنی سخت ہے پیسے دینے کے علاوہ، کہ دیکھیں پیسے دینے کے لیے یا اپنا وہ ڈیفنس مضبوط کر لیں گے. اسرائیل کا ڈیفنس دیکھ لیں، وہ اس کے ڈیفنس کو جو حواسی جو ہیں جو یمن کے، انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا. لیکن یہ موجودہ جو رجیم ہے، کیونکہ حکمرانی ہے، حکمران جو ہے یہ جو بادشاہت ہے، تو بادشاہت جو ہے وہ ان کے آگے لیٹ چکی ہے. یہ زیادہ دیر میرا خیال ہے کہ جو فلسطین کا معاملہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ایک دو سٹیٹس جو ہیں اس کو بنانے کی کوشش کریں گے اور مختصر فلسطینیوں کو سہولت کاری کریں گے، اور یہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ یہ ملبہ شبہ اٹھانے کے بعد ان لوگوں سے ہی، انہی ممالک سے باقاعدہ یہ کروائیں گے، اس کی ریکنسٹرکشن کروائیں گے. جی کیسا؟ جی ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ میں نے آپ کو کلپ دکھایا ہے سٹارٹنگ میں کہ جو دشمن ہے وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس کی رہائی یعنی عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو یہ شوشہ ایک چھوڑا جاتا ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چھوڑا جاتا ہو یا کہیں اور سے، کہ جی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جلد رہائی ہو جائے گی. کیا یہ ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیا ہے یا PTI والوں کو لگا دیا ہے؟ جی
دیکھیں جی ٹرک کی بتی تو ہے, دیکھیں اور وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جس جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ گنے جاتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نون لیگ کی آواز بن کے ابھرتے ہیں, سہیل وڑائچ ہو گیا, جاوید چودھری ہو گیا, نجم سیٹھی ہو گیا, یا اس قسم کے اور بے شمار لوگ جو ہیں. اب یہ ٹرک کی بتی ایسے ہے, دیکھیں آج علیمہ خان نے بڑا اچھا یہ کام کیا. علیمہ خان نے خیبر کے پی ہاؤس جو تھا وہاں پہ انہوں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی, بہنوں نے, جو باقی بھی بہنیں تھیں, نورین نیازی اور وہ عظما, انہوں نے تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو کہا ہے, جس میں یہ پختونخوا کے تمام, کیونکہ حکومت وہاں پہ پی ٹی آئی کی ہے پختونخوا میں, انہوں نے کہا جب جتنے بھی عمران خان کے کیسز لگے, اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں لگے یا لاہور ہائی کورٹ میں لگے یا سپریم کورٹ میں لگے, تو تمام جو ہیں 100 کے قریب جو ہیں انہوں نے دی ہیں سیٹیں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کے اندر. اصل میں تو یہ 182 کے قریب سیٹیں ہیں ان کی. تو ان 100 کے وہ لوگ اور جو پختونخوا کے لوگ ہیں اور یہ پنجاب اسمبلی کے لوگ, یہ 300-400 جو لوگ ہیں, یہ کم از کم وہاں پہ آ کے جمع ہوں اور وہ پریشر دے. اور وہاں پہ دیکھیں, وہاں پر جانا ہی اٹ سیلف جو اس چیز کی نشانی ہے کہ کم از کم آپ عمران خان کے ساتھ جو جن کے نام کے اوپر وہ ووٹ لے کر آئے ہیں کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم عمران کے ساتھ وہ جو ہے وہ یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں. جی سر. تو دوسری آپ نے جو بات کی ہے گورو کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے ٹیم بھیجی ہے, وہ آپ کا وزیر خارجہ گیا ہے اس وقت چائنا میں بیٹھا ہوا ہے, امیر متقی جو ہے وہ افغانستان کا ہے. اب افغانستان کو معاملہ طے کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں افغانستان جو ہے ایک وہ کنٹری ہے جس کو چائنا نے باقاعدہ اس کو تسلیم کر لیا, منظور کر لیا ہے. دیکھو وہاں پہ میسج بنی ہے تو طالبان کی حکومت کو. تو آپ جب کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان پر اٹیک کرنا ہے, تو ظاہر چائنا جو ہے وہ تو یہ کہے گا نا کہ ہم نے اس کنٹری کو قبول کیا ہوا ہے. اس کو میں نے پھر یہ ٹویٹ کیا اس کو اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ جناب والا, آپ جو ہم نے جو تشکیل دی ہے بلاول زرداری کے کمانڈ میں کہ یہ کہ جائیں باہر مختلف کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں, اور پاکستان کا جو بات چیت ہے کہ یہ والی جو پاکستان کا پانی پہ آپ انڈیا نے جو قبضہ کیا ہوا ہے, سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے معطل کر دیا ہوا ہے یک طرفہ, تو دنیا کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ بلاول کی کیپیسٹی ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بات کرتے, وہ ایک سیزنڈ کیا کہتے ہیں وزیر خارجہ رہا ہے. جب پہ دوسری طرف دیکھ لیں کہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ انڈیا کا وفد تشکیل دیا ہے جو مختلف ملکوں میں جائے گا, اور وہاں کے لوگ جو پارلیمنٹیرین سے اور وہاں کے حکومتی لوگوں سے ملاقات کرے گا سندھ طاس معاہدہ کے سلسلے میں, اور بغلیار ڈیم یا جس طرح جتنے بھی انہوں نے سٹرکچر بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے دریاؤں کے اوپر, اس کے بارے میں ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرا. اس میں سلمان خورشید اور زیادہ تر میکسیمم جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن سے لیے ہیں, راہل گاندھی کے گروپ سے لیے ہیں, اور دوسرے جبکہ پاکستان کا ایک بھی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے 182 سیٹیں ہونے کے باوجود. پی ایم ایل این کے 17 سیٹیں ہیں اور اس کی 25 سیٹیں ہیں پی 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 کی. تو آپ یہ دیکھیں اگر جب یہ لوگ نہیں ہوں گے, دیکھ ہم نے جنگ جیت لیا, اوکے ٹھیک ہو گیا, وہ اس میں چائنا کا ایک میجر رول تھا, وہ بھی بات ٹھیک ہوگی. اب ظاہر ہے کہ ہمیں پاکستان نے باقاعدہ ایک سالڈ قسم کی ڈپلومیسی کرنی ہے, اور سالڈ قسم کی ڈپلومیسی جو ہے وہ بغیر عمران خان کی یا عمران خان کی ٹیم کی موجودگی کے بغیر پاسبل نہیں ہو سکتی. آج سینٹ میں بھی اس کا سبلی فراز نے اس کو اچھالا ہے, لیکن دیکھیں جب ٹیم اس طرح کی تشکیل دیں گے جو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, ایک ایسی ٹیم جا رہی ہے جو نمائندہ نہیں عوام کا, اس کے پیچھے مینڈیٹ نہیں ہے. یا ایک چیز جو فرق ہے
مودی کی جو ٹیم گئی ہے اور شہباز شریف کی ٹیم جا رہی ہے. شہباز شریف تو وہ خود ایک طرح کا اللیگل پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے, جو وہ فجر کے ٹائم جو سوئمنگ کرتا ہے, جبکہ وہاں پہ نور خان پہ میزائل گر رہے ہیں, تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہے. اس پہ تو کافی لوگ بات چیت کر بھی چکے ہیں. تو میں نے یہی کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ ٹھیک ہے, عوام نے, کیونکہ یہ آئینی کردار ہے, فوج کا کام ہے دفاع کرنا, یہ آئینی کردار ہے فوج کا, اور عوام فوج کے اس آئینی کردار کے پیچھے جو بھی پائلٹ ہیں یا ہمارے فوجی ہیں, جرنیل ہیں, یا ہمارے ایئر مارشل ہیں, یا ہمارے ایڈمرلز ہیں, یا اور نیچے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ ان کو بالکل اسی طرح عزت دیتے ہیں, اسی طرح وہ, اگر آپ آئینی کردار ادا کریں. سائملٹینیسلی ڈپلومیسی کرنا آرمی کا یا کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے, وہ پولیٹیشین کا کام ہے. آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کی نمائندہ حکومت نہیں جا رہی. اتحاد بھائی, آپ نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا, اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے گا کہ یہ ٹویٹ جو آپ نے کیا ہے, ہماری عوام اس بارے میں کیا سوچتی ہے کہ جو خواجہ صاحب ہیں ان کو وزیر دفاع لگا دیا ہوا ہے, تو ان کا یہ جو بیان ہے وہ کیسا ہے؟ سر, انہوں نے بیان یہ دیا تھا, یہ ایک انٹرویو دے رہے ہیں کہ فوج ہماری جو ہے کارگل بھی ہار گئی تھی, ہماری ریڑھ کی ہڈی نچوڑ کا خون نچوڑ لیا ہمارا, 65 کی جنگ ہاری, 71 کی جنگ ہاری. اور یہ آپ یہ انٹرویو ہے باقاعدہ, یہ جو میں نے کیا ہے, میں نے یہ گزارش کی ہے آئی ایس پی آر کو بھی اور دونوں کی. آپ دیکھیں, پہلی بات ہے یہ آپ کا باس بنتا ہے, آرمی چیف کا باس منسٹر ڈیفنس ہوتا ہے, بلکہ سیکرٹری ڈیفنس ہوتا ہے, اس کے اوپر منسٹر ڈیفنس ہوتا ہے, اس کے اوپر جا کے پرائم منسٹر ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں فوج ایسا بندہ کیوں چنتی ہے. پہلی تو وہ خود کلیم کرتا ہے کہ میں جناب باجوہ صاحب نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج دیا, میں ہار گیا تھا. یہ ہر دفعہ یہ ہارتا ہے, اور اس کو وزیر دفاع کیوں لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, 50-60 ہزار ووٹوں سے ہرا ہوا ہے یہ بندہ. اور یہ وہ بندہ ہے جو باقاعدہ کیا کہتے ہیں, یہ فوج کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ یہ ہماری ملک کی افواج جو ہیں, اور یہ کبھی انہوں نے پاکستان کی خاطر کوئی کام نہیں کیا, اور یہ ملک کی ہڈیاں تک نچوڑ کے کھا گئے ہیں. اور اب مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ آپ اور بے شمار لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہے, حالانکہ اس کو دیکھ کر شرم آتی ہے اس کی گفتگو سن کے, لیکن پھر بھی یہ ہے نا کہ ایسے بے شمار لوگ ہیں. اب میں کہتا ہوں سینیٹر مشاہد حسین ہے, اب اس کو نہیں لے کے آئیں گے, وہ زبردست آدمی ہے, اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. حالانکہ نون لیگ کا سینیٹر ہے, لیکن اس کو وہ ڈپلومیسی میں جتنا زبردست آدمی ہے, بلاول کی جگہ اس کو ہونا چاہیے تھا. وہ نون لیگ کا ہے اور وہ منسٹر بھی بن سکتا تھا. کیا شاید سینیٹر مشاہد حسین منسٹر بننے کے قابل نہیں ہے؟ میرا خیال سب سے قابل ترین آدمی وہ ہے نون لیگ میں. اس کو چاہے وہ وزیر دفاع اس کو بنائیں, ٹھیک ہے, اس کو کبھی نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ ریزن کی بات کرتا ہے اور وہ لاجک کی اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے. وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ عمران خان کو پریشرائز کیا جائے آپ لوگوں کو, وہ آپ کو رہا کرنا پڑ جائے. اب دیکھیں اس کے بھی نجم سیٹھی وغیرہ آپ نے جس طرح بات کی ہے, نجم سیٹھی کی یا اور لوگوں کی, کہ ان کو راہل گاندھی کو یا پہلے پتا تھا پاکستان کی عوام کو کہ سوری حکومت کو کہ آیا یہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے. دیکھیں راہل گاندھی نے بھی اس پہ کلیم کیا ہے, نجم سیٹھی نے, حالانکہ وہ نجم سیٹھی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کا بندہ گنا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے طے کر دیا گیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر حملہ کرے گا, باولپور سٹرائک کرے گا, مرید کے پہ سٹرائک کرے گا, مولانا مسعود اظہر اور اس طرح, اور وہاں پہ 1000 مدرسے آزاد کشمیر میں بھی خالی کرا لیے گئے تھے. یہ پہلے جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا. اس میں راہل گاندھی نے بھی کہا ہے, راہل گاندھی نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ بتائیں اور جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں کہ کیا واقعی اس طرح کی بات ہوئی تھی, کیونکہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو جو 6 طیارے گرے ہیں
یا گرائے گئے ہیں کیونکہ پاکستان کو پہلے انفارم کر دیا گیا تھا. وہ جناب طیارے جو ہیں اس وجہ سے لاس ہوئے پاکستان کو, سوری انڈیا کو, کیونکہ پہلے انفارم کر دیا گیا تھا. بات یہ ہوئی ہے بعد میں کہ جب نور خان ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کیا میزائلوں کے ساتھ, جس میں وہ کہتے ہیں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف بھی شہید ہوئے ہیں یہ وہ, تو اس کے بعد پھر پاکستان کے ایئر فورس چیف جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طیارے اس طرح ضائع نہیں کر سکتے, کھڑے کھڑے ہمارے طیاروں پہ حملے ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر اٹیک کریں. پھر وہ 9 اور 10 کی رات کی یا پھر صبح 10 مئی کو صبح جناب انہوں نے اٹیک کیا اور آدھے گھنٹے اور 40 منٹ کے اندر ان کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان ایئر فورس نے, ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ میزائل جو ہیں وہ جو فتح میزائل جو 3rd ٹیئر کے میزائل ہیں, ابھی 2nd ٹیئر اور 1st ٹیئر کے استعمال نہیں ہوئے, اور J-10C جو ہے چائنا کا استعمال کیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی جو جی سر جی افتخار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہیں تک یہ پروگرام تھا اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می سو مچ ٹائم ایٹ دس لیٹ آور ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ. نہیں کوئی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. جی یہی تھا آج کا سب رنگ, آج کا جو یہ پروگرام تھا. آپ نے باتیں سنی افتخار چودھری صاحب کی, آپ نے عمران خان صاحب کی تعریفیں سنی, اور اس چھوٹے بچے نے کیا کمال کیا ہے کہ آخر میں انہوں نے اس بچے نے عمران خان زندہ باد بھی کہہ دیا. لیکن یہ نفرتیں کب تک ہوں گی ہمارے ملک میں؟ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے مل کر پاکستان کو آگے لے کر چلیں, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں کام کرے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا. کوئی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد میرے ساتھ جناب یسب تمنا جو ہیں لندن سے, وہ پروگرام میں شامل ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.